حضرت مولانا مفتی پرویز صاحب کے ذریعے بھی بہت مختصر اور بہت جامع بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ میں رسمی باتوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب کی بات کی تائید میں دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی کہ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے اور عورت کی تعلیم ایک خاندان اور گھرانے کی تعلیم ہے، چنانچہ اسی پر مجھے ایک واقعہ اسی وقت ذہن میں آ رہا تھا تو میں آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں کہ خواتین کی تعلیم، ہماری ماں اور بہنوں کی تعلیم پر ہمارے گھروں میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور تاریخ اسلام نے کیسے کیسے واقعات جو ہے خواتین کی تعلیم کے تعلق سے دیکھے ہیں۔ چنانچہ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، آپ کے ایک شاگرد تھے قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں دو والدین آئے، اپنے بچے کو لے کر آئے بچے کی تعلیم شروع کرانے کے لیے، بسم اللہ شروع کرانے کے لیے۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جب بچہ پہلے دن مکتب میں جائے تو اس کی الف با تا وہ کسی اللہ والے سے شروع کروائی جائے تاکہ تعلیم کا آغاز اور تعلیم کی بنیاد اور بسم اللہ جو ہے وہ اللہ والوں کے واسطے سے ہو۔ تو والدین اپنے بچے کو لے کر حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں آئے کہ حضرت ہمارے بچے کی بسم اللہ شروع کروا دیجیے۔ حضرت نے کہا مجھے وقت نہیں ہے، حضرت کے پاس مریدین کا ایک مجمع رہتا تھا، بہت سارے لوگ اپنی اصلاح کے لیے اپنی تربیت کے لیے آتے تھے، تو حضرت نے یہ کہا کہ میرے ایک شاگرد ہیں قاضی حمید الدین ناگوری، آپ ان کے پاس جائیے اور بچے کی بسم اللہ شروع کروا دیجیے۔ چنانچہ وہ والدین اپنے بچے کو لے کر قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور جا کر ان کو حضرت کا پیغام سنا دیا کہ ہم حضرت کے پاس گئے تھے اپنے بچے کی بسم اللہ شروع کرانے کے لیے، لیکن حضرت نے آپ کا حوالہ دے دیا، آپ کے پاس پہنچا دیا، تو آپ ہمارے بچے کی بسم اللہ شروع کروا دیجیے۔ تو حضرت نے نماز پڑھی، مصلی بچھایا اور بچے کو بٹھایا، والدین کو بٹھایا اور بچے کی بسم اللہ شروع کروائی۔ تو طریقہ یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ اقرا سے شروعات کروائی جاتی تھی۔ سورہ اقرا جو قرآن پاک کی سب سے پہلی آیتیں ہیں، سب سے پہلی وحی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو ان ابتدائی آیات سے بسم اللہ کروائی جاتی تھی۔ چنانچہ قاضی صاحب نے بچے کو بسم اللہ پڑھائی، اس کے بعد سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیتیں اس بچے کے سامنے تلاوت کی۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ سورہ اقرا سے پڑھنا شروع کرتا ہے اور 30واں پارہ مکمل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، پھر سورہ بقرہ شروع کرتا ہے، سورہ آل عمران شروع کرتا ہے اور پڑھتے پڑھتے 15 پاروں کی وہ تلاوت کر دیتا ہے۔ یہ کون سا بچہ ہے؟ یہ وہ بچہ ہے جس کی بسم اللہ شروع کرانے کے لیے، الف باتا شروع کرانے کے لیے والدین جو ہے خواجہ صاحب کے پاس اس کو لے کر آئے، اور بچے کی حالت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں، الف باتا نہیں، بلکہ آدھے قرآن کی تلاوت کر دیتا ہے، آدھا قرآن حفظ سنا دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے قاضی صاحب کو غصہ آئے گا، بھائی آدھا حافظ ہے، آدھے قرآن کا حافظ ہے اور تم اس کی بسم اللہ شروع کرانے آئے، تم اللہ والوں کا مذاق کرنے کے لیے آئے۔ یہ بچہ آدھا حافظ ہے اور آپ میرے پاس بسم اللہ پڑھانے کے لیے اس کو لے کر آئے، یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ والدین کو بھی معلوم نہیں تھا، والدین بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ آدھے قرآن کا حافظ ہے۔ والدین ہاتھ جوڑ کے رونے لگے، کہنے لگے حضرت ہمیں بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ آدھے قرآن کا حافظ ہے، بخدا ہم نہیں جانتے تھے، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کیوں اسے آپ کے پاس لے کر آتے؟ حضرت نے کہا پھر کیا وجہ ہے، کیوں اسے آدھا قرآن یاد ہے؟ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ اس بچے کی جو والدہ تھی وہ 15 پارے کی حافظ تھی۔ جب سے وہ پیٹ میں تھا وہ ان پاروں کی تلاوت کرتی رہتی تھی، سورہ اقرا سے، اور اسی طرح شروع کے 15 پارے
اس کی والدہ کو حفظ یاد تھے، وہ ان کی تلاوت کرتی رہتی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بچہ ان 15 پاروں کا حافظ پیدا ہوا۔ یہ فرق پڑتا ہے گھر کی تعلیم سے، خواتین کی تعلیم سے، ماں اور بہنوں کی تعلیم سے، یہ اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ خود انہی خواجہ صاحب کا دوسرا واقعہ میں سناتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک سفر کیا اجمیر سے ڈھاکہ تک، تو ہزاروں آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، لاکھوں آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ جب آپ اس سفر سے واپس ہوئے اور اپنی والدہ کو خوشخبری سنائی، خوشخبری سنائی کہ اماں جان آپ خوش ہو جائیے، اللہ نے آج آپ کے بیٹے سے، آپ کے چہیتے سے بہت بڑا کام لیا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور لاکھوں لوگوں نے بیعت توبہ کی، آپ خوش ہو جائیے۔ والدہ نے کہا بیٹا اللہ نے تم سے بہت بڑا کام لیا ہے، لیکن اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تمہاری کوئی خوبی نہیں ہے، کمال تو میرا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا بے شک اماں جان آپ ہی کا کمال ہے، آپ ہی کی خوبی ہے، لیکن آپ بتا دیجئے کہ وہ کیا خوبی ہے، کیا وہ کمال ہے۔ والدہ نے کہا بیٹا جب تم چھوٹے تھے، جب تمہاری پیدائش ہوئی، پیدا ہونے سے لے کر دودھ چھڑانے تک کبھی میں نے تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جب بھی تمہیں دودھ پلانے کی ضرورت پیش آتی میں پہلے وضو کرتی، اس کے بعد تمہیں دودھ پلاتی تھی۔ اس کا یہ اثر ہے کہ اللہ نے آج تم سے اتنی بڑی دین کی خدمت کی ہے۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی تاریخ رہی ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبراتے ہوئے گھر تشریف لے کر آئے، آپ کو بخار آ گیا، آپ نے کہا زملونی، مجھے چادر اور کمبل اڑاؤ۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنایا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی کون تھی؟ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا ہی پیارے الفاظ میں آپ کو تسلی دی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تعلقات کو جوڑتے ہیں، رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، آپ تعلقات کو توڑتے نہیں ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کمانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں آپ ان کو کما کر دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کی مدد کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تسلی کس نے دی؟ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو تاریخ اسلام کے اندر ہماری خواتین کی، ہماری ماں اور بہنوں کی بہت بڑی قربانی رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انہی کی تعلیم و تربیت سے بے خبر ہیں۔ مرد حضرات جمعے میں آ جاتے ہیں، بیانات سن لیتے ہیں، جماعتوں کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں دینی فہم حاصل کر لیتے ہیں، اسی طرح اور بھی اجتماعات اور جوڑ ہوتے ہیں ان میں شرکت کر لیتے ہیں۔ دین کے بہت سارے راستے ہیں جن سے ہم دینی سمجھ بوجھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری گھر کی خواتین جو ہے وہ دینی چیزوں سے بے خبر رہتی ہیں۔ ہم انہیں اللہ اور رسول کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں، ہم ان کے لیے راستے مہیا نہیں کرتے، نہ ہم ان کو صحیح ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو وقت کی ضرورت ہے یہ کہ خواتین کے دین کی بھی فکر کی جائے، اور اس کے لیے بنیادی چیز کہ بچیوں کو دینی تعلیم دی جائے، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کے سامنے ہونا چاہیے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے, ہمیں گھر کے اندر کس طرح سے رہنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. کہا گیا یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من کثرت صیامها وصدقتها وصومها غیر انها توزی جیرانها بلسانها. اللہ کے رسول ایک عورت ہے, بہت زیادہ روزے رکھتی ہے, بہت زیادہ نفلی خیرات و صدقات کرتی ہے, نمازیں بھی خوب پڑھتی ہے, لیکن ایک بیماری اس کے اندر ہے, ایک برائی اس کے اندر ہے کہ اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہوتے. وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یہ فی النار, وہ جہنمی ہے. یعنی عبادات خوب کرتی ہے, وہ فرائض بھی ادا کرتی ہے, نوافل کے حقوق تو ادا کرتی ہے, لیکن بندوں کے حقوق سے غافل ہے. اور عام طور پر عورتوں میں بیماری ہوتی ہے عموماً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا. قال ان فلانۃ تذکر قلۃ صیامها وصدقتها وصومها غیر انها لا توزی جیرانها بلسانها. اللہ کے رسول ایک عورت ایسی ہے جو بہت زیادہ نفلی صدقات و خیرات نہیں کرتی, بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتی, بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتی, لیکن خوبی یہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں, پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی, اللہ کے حقوق ادا کرتی ہے, فرائض ادا کرتی ہے, فرض نمازیں, فرض روزے, فرض زکات دیتی ہے, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. قال ہی فی النار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ہی فی الجنہ, وہ جنتی عورت. اسی طرح ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احب ان اکون اعدل الناس, اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بن جاؤں. احب ان اکون اعدل الناس, میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا لوگوں میں بن جاؤں. حضور نے کیا ارشاد فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک, جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو. تکن اعدل الناس, تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے بن جاؤ. یہ ایک پیمانہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا. جو رویہ, جو طریقہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی اسی کو پسند کرو. گھروں کے اندر خواتین میں اس چیز کے اندر بھی بے اعتدالی ہوتی ہے, بلکہ ہمارے اندر بھی ہوتی ہے, اللہ معاف کرے. ہمارے گھر میں ہماری بچی ہے, ہماری بہن ہے, اس کا رشتہ ہو جائے, دوسری جگہ جائے تو ہم کیا چاہتے ہیں, اسے اچھا گھر ملے, اس کے ساس سسر کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو, شوہر کا رویہ بول چال اس کے ساتھ بہت اچھا ہو. بالکل ہر آدمی چاہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن جب دوسرے کی بہن بیٹی اپنے گھر آتی ہے تو وہاں ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اگر میرا بیٹا بہو کے ساتھ اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے, اچھے انداز میں پیش آتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, جورو کا غلام بن گیا, تو بیوی کے اشاروں پہ چل رہا ہے. ماں تانا دے گی, باپ تانا دے گا, گھر کے دوسرے افراد تانا دیں گے. بھئی یہ عادل کہاں رہا, یہ انصاف کہاں رہا کہ آپ اپنی بہن بیٹی کے ساتھ جو رویہ پسند کرتے ہیں, دوسرے کی بہن بیٹی جب آپ کے گھر میں آتی ہے آپ اس کے ساتھ وہ رویہ پسند نہیں کرتے. یہ تو نا انصافی ہے, ظلم ہے. جبکہ اخلاق کا آخری درجہ ہے انصاف. اخلاق کا سب سے نچلا درجہ ہے انصاف, ورنہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے جو تمہیں سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک,
جو تمہارے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہو تم اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہو، جو تمہارے اوپر زیادتی کرتا ہو تم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، اسے معاف کر دو. واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارا برا چاہتا ہو، تمہارے ساتھ برا کرتا ہو تم اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ اعلیٰ اخلاق ہے. کم سے کم درجہ انصاف کا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے. اخلاق کے سب سے آخری اور حد درجہ پر آپ فائز تھے. اسی لیے قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں. علماء نے لکھا ہے خلق تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے خلق حسن. خلق حسن یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے بغیر کسی وجہ کے. اور ایک ہے خلق کریم. خلق کریم کیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کر رہا ہو تم اس کو معاف کر دو. اور ایک ہے خلق عظیم، وہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہو تم اسے صرف معاف ہی نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ. وہ تمہیں محروم کرنا چاہتا ہے تم اس کو نوازو. یہ اخلاق عظیمہ ہے. تو خواتین بھی اور اسی طرح ہم لوگ بھی اخلاق کا جو سب سے نچلا درجہ ہے یعنی عدل و انصاف گھریلو معاملات میں اس سے ہٹ جاتے ہیں. جو رویہ جو طور طریقہ ہم اپنی بہن بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے ہم پسند نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم جو درجہ ہے عدل کا ہم اس پر قائم رہیں. جب اخلاق کی بات چلی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. لبید بن عاصم اور اس کی لڑکیوں نے حضور پر جادو کیا. جادو کے اثرات آپ پر محسوس کیے گئے. آپ کو بتا دیا گیا کس جگہ پر کس کنویں میں اور کن کن چیزوں پر جادو کیا گیا ہے. صحابہ کرام گئے وہ چیزیں اٹھا کر لے کے آئے اور سورہ معوذتین یہ نازل ہوئی اور ان کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے ان گروہوں کو کھولا گیا. آپ کو آرام مل گیا. پتا بھی چل گیا کہ جادو کس نے کیا ہے لیکن آپ نے ان سے انتقام نہیں لیا. صحابہ اکرام تیار تھے، تلواریں ان کی کھلی ہوئی تھی. اللہ کے رسول اگر اجازت ہو جائے ان کی گردنیں اڑا دیں. آپ نے اجازت نہیں دی. ذاتی معاملات میں آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ایک یہودیہ عورت نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیا، دعوت کر کے گھر بلایا اور اس کھانے میں زہر ملا دیا. غالباً ایک آدھ لقمہ آپ نے کھا بھی لیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے بتلایا کہ یہ کھانا آپ نہ کھائیں، اس میں زہر ملا ہوا ہے. آپ نے اس یہودیہ عورت سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں آزمانا چاہتی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی. اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو علم ہو جائے گا، اللہ آپ کو بتا دیں گے. اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو پھر آپ کو زہر دینا ہی ٹھیک ہے. نعوذ باللہ. حضور نے اس سے کچھ نہیں کہا، اس کو معاف کر دیا. فتح مکے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہوئے اور اتنا بڑا لشکر لے کر داخل ہوئے کہ آج مکے والوں کی ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ کر لیں. ابو سفیان جیسے سردار جو کبھی کسی زمانے میں لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کرتے تھے، آج وہ بھی لشکر دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں اور بھاگے پھر رہے ہیں، چھپ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں اپنے بارے میں کہ آج ہماری گردن مار دی جائے گی. صحابہ اکرام غصے میں جذبات میں آ کر کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا. کون سے صحابہ ہیں جو چند سالوں پہلے اسی مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، جن کی زمینوں پر، جن کی جائیدادوں پر، جن کے مال پر انہی مکے والوں نے قبضہ کر لیا تھا.
وہی صحابہ کرام جب مکے میں داخل ہوئے تو جذباتی طور پر کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب یہ آواز آپ کے کان میں پڑی، بلایا ان کو اور کہا نہیں، آج یہ اعلان نہیں ہوگا، یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج رحم کا دن ہے، لہذا اعلان کر دو جو کعبے کے اندر داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں اور سرداران قریش کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، سارے کے سارے گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ کیوں؟ 13 سال تک انہوں نے مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے، کبھی اونٹ کی اوجڑی آپ پر ڈالی، کبھی جو ہے گلے میں رسی ڈال کر اس کو کھینچ دیا، کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح آپ کو پریشان کیا، اور ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں بھی آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا۔ تو آج وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان 20 سالہ زندگی کا آج حساب و کتاب ہوگا اور آج ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل پر، آپ کی برداشت پر اور آپ کے معاف کرنے پر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ دیکھیے آپ کا رحم، آپ نے کیا فرمایا ان سے؟ آپ نے ان سے یہ کہا اذهبوا، جاؤ بھائی، آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جب وہ بھی اسی طرح سر جھکائے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تم سے حرف غلط کی طرح بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، جو مکے میں رہنا چاہے وہ مکے میں رہے، جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ اسلام قبول کرے، جو نہ کرنا چاہے اس پر کوئی زیادتی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اور آپ کی صفت درگزر اور صفت عفو تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر ان کو داخل کریں۔ گھروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بیان کریں تاکہ ہمارے گھر کے افراد کو، ہماری مستورات کو پتہ چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی، آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ نے مکے میں کس طرح زندگی گزاری، مدینے میں جا کر آپ نے کیا کیا۔ بہت کم لوگ سیرت کو باقاعدہ پڑھتے ہیں، بہت کم۔ اکثر ہم اسی طرح کے جلسوں میں اور پروگراموں میں کچھ واقعات کو سن کر انہی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کے اخلاق کو اپنے اخلاق بنایا جائے، آپ کی صفات اپنے اندر پیدا کی جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا ہے۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے، چپے چپے میں اس طرح کے دینی ادارے جو ہے یہ قائم فرمائے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ دار ارقم، اصحاب صفہ اور اس کے بعد کی جو دینی درسگاہیں ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے، آپ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں سب سے پہلے تعلیم و تربیت کے لیے دار ارقم کو چنا۔